لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمانے لگے سننے والے سامعین سنو، امام الانبیاء اعلان فرما رہے ہیں بیت اللہ شریف کے سائے میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ یہ اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیاں لے لے کے صبح بہا کے بعد بیان کی، مکے والے ظالموں نے حملہ کر دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت صدیق اکبر کو کسی نے خبر دی آپ کے محبوب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، میں تفصیل نہیں سنا سکتا، اصل بات پھر رہ نہ جائے، اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیٹ گئے، آپ کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ مکہ والوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت صدیق پہ حملہ کر دیا، اور ایک ظالم نے پیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے کودنا شروع کر دیا اور پاؤں سے ٹھوکریں لگائی صدیق اکبر کے چہرے کو، چہرہ بھی سوج گیا۔ حضرت صدیق اکبر ظلم زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، قبیلے والے آئے، بے ہوش صدیق اکبر کو اٹھایا، گھر لے گئے، تقریباً 3 دن کی مسلسل بے ہوشی کے بعد ہوش آیا۔ قبیلے اور برادری والے بھی ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ ابھی تک برادری والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بوڑھی والدہ بھی قریب کھڑی ہے، ابھی ایمان لانے والوں میں وہ بھی شامل نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، والدہ نے اپنے کان قریب کر لیے، میرا بیٹا صدیق کیا باتیں کرے گا؟ ہونٹ ہلتے ہی، زبان کھلتے ہی، لب ہلاتے ہی پوچھا، اماں جان میں صدیق کو پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے؟ برادری والے تو خفا ہو کر چل پڑے، ہم تو قومی غیرت کی وجہ سے اٹھا لائے تھے، اور ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے آمنہ کے لال کا حال پوچھ رہا ہے۔ اماں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں بیٹا، یہ دوائی استعمال کرو۔ اماں جان نہیں، جب تک میرے محبوب کے حال کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک دوائی استعمال نہیں کروں گا۔ بیٹا مجھے کیا پتا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، اماں جان ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھائیے۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ بوڑھی والدہ گئی، حال پوچھا، ام جمیل ساتھ چل پڑی، آقا صدیق اکبر کو حال سنایا، آقا ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے۔ کہنے لگے اماں جان نہیں، مجھے سہارا دے کے لے چلو، جب تک محبوب کا دیدار نہ کر لوں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ پاکستان کے عاشق تو یہاں بلانا چاہتے ہیں امام الانبیاء کو، کہتے ہیں سنا ہے آپ، ملک میں سفر کرتا ہوں، شعر لکھے ہوتے ہیں دیواروں پر، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ نہیں میرا عقیدہ، میری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ؟ آپ نے عاشقوں کے گھر چل کے نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلا